بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا سبق نمبر 15۔ یسی مصنف رحمۃ اللہ علیہ مضاف للمعارف کو بتا رہے۔ ہم نے کہا تھا معرفہ کس کو کہتے؟ ضمیر، علم، اشارہ وغیرہ۔ پھر آخر میں کہا تھا کہ وما یضاف الی ہذہ المعارف، جو ان مذکورہ معارف کی طرف مضاف ہو اسی بھی شے معرفہ بن جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُضَافُ لِلْمَعَارِفِ بھی پڑھ سکتے ہیں، وَأَمَّا الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ یا لِلْمَعَارِفِ، وہ جو معرفی کی طرف مضاف ہو اس سے بھی تخصیص آ جاتی ہے۔ تو یہ کب کرتے ہیں؟ ہم کہہ رہے کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب سامع کے ذہن میں کوئی شے حاضر کرنا ہو یا کوئی معنی ذہن میں لانا ہو اور صرف یہی طریقہ متعین ہو، اس وقت ہم مضاف کرتے ہیں۔ فَيُؤْتَ بِهِ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ أَيْضًا، کہ جب سامع کے ذہن میں کوئی معنی حاضر کرنا ہو تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان 7 چیزوں کی طرف کسی لفظ کو مضاف کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہا کتاب و سبوی کی کتاب، مشہور کتاب نحو میں 4 جلد میں ہے۔ تو دیکھیے آپ پر آپ نے جب کہا کتاب متعین شے نہیں، ہر کتاب کو کہتے ہیں۔ جب آپ نے کہا کتاب و سبوی تو یہاں پر تخصیص آ گئی۔ یہ ہم کیوں اس طرح کہہ گئے؟ کیونکہ یہی طریقہ تھا بتانے کے لیے، متعین کرنے کے لیے مضاف سے کام لیا۔ ہم نے کس کی طرف اضافت کر دی؟ علم کی طرف، کتاب و سبوی۔ اگر آپ کہتے کتاب و طالب، کون سے طالب کی کتاب؟ سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی سب مراد ہوتی ہے۔ جب کہا نوح تو ساری کشتیاں نکل گئی۔ اما اذا لم يتعین لذلك فیکون لاغراض اخرى، اگر یہی مضاف والا طریقہ احضار معنی کے لیے متعین نہ ہو، معنی بتانے کے لیے متعین نہ ہو، تو دوسری جو اغراض ہیں، مقاصد، اس کے لیے بھی اضافت سے ہم کام لیتے ہیں بعض اوقات، جسے کہ تعذر التعدد او تعسرہ، بعض جگہ گنتی کرنا، شمار کرنا مشکل ہوتا ہے یا ذرا سخت ہوتا ہے، تو اس وقت ہم شمار وغیرہ سے کام نہیں لیتے، بس مطلقاً کہتے ہیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا یار دوابے میں کتنے بیوفاری آئی ہوئے تھے؟ تم نے کہا بہت زیادہ آئی ہوئے تھے۔ آپ نے ایسا نہیں کہا کہ 1 2 3 4 5 6 یا 300 یا 350۔ کون شمار کرے گی؟ اس کے لیے ہم آئے ہیں کہ بس چیزوں کو شمار کرتے جائے۔ آپ نے کہا نحو اجمع اہل الحق علی کذا، اہل حق اس بات پر جمع ہو گئے ہیں۔ آپ نے اس دن تھوڑی شمار کر لیا تھا کتنے علماء آئے ہیں۔ اجتماع ہوا تبلیغ والا، تو بھی گیا تھا نا لاہور شریف، پھر آپ نے لوگوں کو گننا شروع کر دیا تھا کیا؟ 1 2 3 نہیں شمار کیا تھا نا، اس کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ آپ نے کہا اجتمع اہل الحق، اجتمع اہل الدعوت فی لاہور، کلہم نہ کہو، بس اجتمع یا اجمع علی الکلمۃ الفلانیہ، انہوں نے فلاں بات پر اجتماع کیا، فلاں بات پر زیادہ فوکس دی۔ یا کہہ دی اہل البلد کرام، فلاں شہر والے لوگ سب کریم و شریف لوگ ہیں، معزز ہے۔ آپ نے نہیں کہا کہ اس میں 300 400 500 یا 3000، کون جائے گا اتنا شمار کرنے؟ معلوم کرنا بھی مشکل ہے۔ پھر پوچھیں گے ہمیں کیوں پوچھ رہے ہو نا؟ تم کہو گے یار ہمیں تم اس لیے پوچھنا چاہ رہے کہ تم کتنے لوگ، ہم تم کو شریف کا لقب دیں۔ والخروج من تبعات تقدیم البعض علی البعض، بعض اوقات ہم اس لیے اضافات سے، مضاف سے کام لیتے ہیں، مضافات اور اضافات سے، کہ اگر ایک کو دوسرے پر مقدم کریں گے تو ہمیں پچھتاوا ہو جائے گا یا ملامت ہو جائے گی، تو ملامت سے اور کسی وغیرہ کے ناراض ہونے سے بچ جائیں گے۔ تبع معنی کسی کی ناراضگی، ملامت وغیرہ، کسی کا اگر آگے نام لائے نا تو ممکن ہے اس سے برے نتائج انجام میں آ جائے، اس لیے کیا کرتے ہیں سب کو ایک جگہ لاتے۔ پوری فوج آ گئی، اگر تم کہو گے نا کہ فلاں پوزیشن والی فوج پہلے آ گئی تو دوسرے کہیں گے ہم کیا خوار ہے، ذلیل ہے،
یا کیا وجہ ہے ہمیں کیوں پہلے نہیں لایا گیا. پوزیشن دے رہا تھا کلاس میں، کہا پہلی پوزیشن خالد کی ہے، دوسری پوزیشن سلیم کی ہے، تیسری پوزیشن سامد کی ہے. سامد نے کہا مجھے تیسری پوزیشن پر کیوں ذکر کیا، میں تو سب سے پہلے تھا. ساری خدمت میں کرتا رہا، پورا سال کمرہ میں صاف کرتا رہا، کتابیں ٹھیک کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا. میں ناراض ہو جاؤں گا یہاں سے. تو اس کی ناراضی سے بچنے کے لیے استاذ نے چال چلائی. یہ تینوں لڑکے پوزیشن میں آئے ہیں، سب ایک جگہ یہ پوزیشن وصول کرے. تینوں نے ایک جگہ پوزیشن وصول کر لی. کوئی ہے جو پہلے تیسرا ہو؟ نہیں، سب ایک جگہ ہے، ایک جگہ یہ گولیاں نکل گئی ہیں. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایک جگہ یا اضافت وغیرہ سے کام لیتے ہیں. تو کس کی ناراضگی ملامت وغیرہ سے بچنے کے لیے ایک دوسرے پر مقدم نہیں کریں گے کوئی دوسرے پر، تاکہ کوئی نتیجہ برا نہ ہو. جیسے حضر امراء الجند، لشکر کے تمام کمانڈر حاضر تھے. اگر آپ کہو کہ پہلا کمانڈر تو حاضر تھا، دوسرا 4 منٹ بعد آیا تھا، تو وہ دل میں کچھ نہ کچھ ضرور محسوس کرے گا. آپ نے کہا کہ حضرہ، طاہر استاذ نے مثلا کہا کہ حضرہ تلمیذی الیوم، آج میرے تمام شاگرد ٹائم پر حاضر ہو گئے تھے، یہ کہا. اگر وہ کہ حضرہ تلمیذی رفیق اولا ثم فلان ثم فلان، سب دوسرے کہیں گے یار اس کو اتنا بڑا آدمی بنایا، ہمیشہ کیا آتا ہے دیر سے آتا ہے، آج اس کو آگے کر دیا. استاذ بھی غلطی کر رہے ہیں، نا انصافی کر رہے. تو دیکھیں اگرچہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اس سے بچنے کے لیے کہیں گے تلمیذی کا لفظ بہتر ہو جائے گا. والتعظیم للمضاف، کبھی کبھی ہم ایک شے کو دوسری کی طرف مضاف کرتے ہیں یا نام کی طرف، تو وہاں پر تعظیم مقصد ہے. کتاب السلطان حضرہ، بادشاہ کی کتاب مارکیٹ میں چھپ کر آ گئی. کسی عام آدمی کی کتاب نہیں ہے عزیز آدمی کی، بلکہ بادشاہ کی کتاب چھپ کر آئی. ہمارے اس بادشاہ نے بھی کتاب لکھی ہے. سب آدمی کیا کریں گے، لیں گے، سب لوگ اس کی طرف لوٹ دیں گے. او المضاف الیہ، یا مضاف کی عظمت نہیں ہوتی، بلکہ یا پر تو مضاف کتاب کی عظمت ہو گئی نا، مضاف الیہ کی عظمت ہوئی. حضا خادم، یہ میرا خادم ہے. سیٹھ صاحب نے کہا آئندہ اس آدمی پر خیال، اس کا کیا کرے، اس کا خیال رکھو، یہ میرا خادم ہے. صحیح. تمہارے جو مارکیٹ کا کیا ہے مالک ہے، اس نے کیا کہا، ایک چوکیدار کے متعلق کہا یہ ہمارا خادم ہے، اس کا خیال رکھو. دکان والوں سے کہا. دکان والے پہلے اس کو ذلیل نظر سے دیکھ رہے تھے، اس کو دیکھو یہ کیا فضول آدمی، بار آتا جاتا رہتے ہیں بار بار. جب مالک صاحب آیا نا، یہ آدمی جو ہے نا اس کو سلام کرنا، تو دکان والے پھر اس کا کیا کریں گے، سب خیال رکھیں گے کہ یہ بڑا آدمی ہے، سیٹھ صاحب سے اس کی تعلقات ہے وغیرہ. یا بعض اوقات کسی مضاف الیہ کی عظمت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کسی اور کی، جیسے اخو الوزیر عندی، وزیر صاحب کا بھائی میرے پاس ابھی ہے بیٹک میں، حجرے میں، تو لوگ بھی کہیں گے تو بڑا آدمی، اس کے پاس وزیروں کے بھائی آتے ہیں، فقیروں کی نہیں. تو کس کی عظمت ہے؟ اس شخص کی. یا پر اخو کی بھی نہیں جو مضاف ہے، وزیر کی بھی نہیں، بلکہ عندی جو شخص کہہ رہے اپنے متعلق. والتحقیر للمضاف، کبھی کبھی مضاف کی تحقیر و تمسخر اور اس کی تذلیل وغیرہ کم دکھانے کے لیے مضاف کر دیتے ہیں. حضا ابن اللص، یہ چور کا بیٹا ہے. ابن اللص، چور کا بیٹا. ابن کی بےعزتی ہو گئی کہ تم چور کے بیٹے ہو. بہت بڑا بڑا بول رہا تھا نا، ہم نے کہا یہ چور کا بیٹا ہے، مجلس میں بیٹا ہوا تھا، اس کی کیا ہو گئی، تحقیر ہو گئی، رنگ سارا اڑ گیا اس کا. اول مضاف الیہ، یا مضاف الیہ کے لیے. اللص رفیق حاضر، چور اس کا دوست ہے. یہ جو مضاف الیہ ہے نا، حاضر مضاف الیہ ہے، رفیق مضاف ہے. یہ جو تمہارے سامنے اتنا کیا کر رہے، پاکی وغیرہ بیان کر رہے، اتنے وہ وغیرہ بیان کر رہے کہ میں ایسا ہوں تیسا ہوں، جنگل کا بیسا ہوں، اس پر اتنا فوکس نہ دو. لص رفیق حاضر، چور اس کے دوست ہے، یہ چوروں کا دوست ہے، تو اس کی بےعزتی ہو گئی، خاموش ہو جائے گا جو کچھ کا وغیرہ. یا مضاف الیہ کے لیے کسی اور کی تحقیر مراد، جیسے اخو اللص عند عمر، چور کا بھائی خالد کے پاس ہے. مانا خالد کی بےعزتی اس میں ہو گئی کہ چوروں کی بھائی اپنے پاس رکھتا ہے.
والاختصار کبھی کبھی ہم اختصار کے لیے مضاف لاتے ہیں، لِضَيْقِ المقام جگہ تنگ ہوتی ہیں یا بات کم کرنا ہوتی ہیں، جیسے هَوَايَ مَعَ الرَّكْبِ الْيَمَانِينَ مُسْعِدُ جَنِيبٌ وَجُسْمَانِي بِمَكَّةَ مُوسَقُ، میری جو محبوبہ ہے معشوقہ وہ یمنی قافلے کے ساتھ جا رہی ہیں، اور ادھر دوسری طرف یہ مجبوری والا چاری ہے کہ میں بھی مکے کے اندر محبوس ہوں، جیل میں ہوں، اسیروں سے چھڑا اور روک نہیں پاتا۔ تو دیکھیے یہاں پر ہوا یا مضاف مضاف الیہ اصل میں عبارت الذی اہواہ، جس کو میرا دل چاہتا ہے وہ جا رہی ہے۔ الذی اہواہ کی جگہ ہوایا بنا ہے، ہوایا جس کو میں چاہتا ہوں، تو ہوایا بھی وہی ہے نا، ہوایا ہوا کا ہوایا، ہوا کا معنی تیری ہوا مراد نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، ہوا کا تیری محبوبہ، ہوایا میری محبوبہ، ہوا ہما ان کی محبوبہ۔ بدل یقال الذی ہوا کی جگہ کہاں